اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کر لو اس سے پہلے کہ فتنے رات کے اندھیرے کی طرح چھا جائیں. جب ایک آدمی رات کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا، یا وائس ورسا، یعنی صبح کو مومن ہوگا رات کو کافر ہوگا. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے سائنس کے حوالے سے کہ قیامت کے نزدیک نا لوگ اپنے دین ایمان کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے بیچ دیں گے. تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، اگر آپ سوشل میڈیا کی طرف دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو میمز کے پیجز بناتے ہیں، جو ایسے ایسے پیجز بناتے ہیں جہاں پر کیا کچھ نہیں شیئر ہوتا. ایسے ایسے ناموں کے پیجز اور گروپس لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. وہاں پہ لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں، جوکس کر رہے ہیں، بدتمیزانہ میمز کے اوپر ہنس رہے ہیں، فحش میمز کے اوپر ہنس رہے ہیں. آبویسلی اب ان کے نزدیک فحاشی جو ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن بائی اسٹینڈرڈز آف ریلیجن میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں اور کیا تباہی مچ رہی ہے. جسٹ فار واٹ؟ کہ ہم کچھ لائکس گین کر لیں، ہم کچھ سوشل میڈیا پہ فیمس ہو جائیں، ہم بھی دوسروں کو بتائیں میرے پیج پہ اتنے لائکس ہیں اتنے لائکس ہیں. اللہ کا خوف کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی یہی بات کی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ کچھ دنیاوی فائدے کے لیے اپنا دین ایمان بیچ دیں گے. کدھر ہے آپ کا دین ایمان؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مطلب کہ تباہی پھیری ہوئی ہے آپ لوگوں نے. کوئی آپ نے احساس کیا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس طرح کی میم شیئر کرنی ہے، کس طرح کی ویڈیو شیئر کرنی ہے، مذاق کی کیا حدیں ہیں اسلام میں، مذاق کی کیا حدیں ڈیفائن کی ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے آپ یہاں تو فیمس ہو جاؤ گے، لیکن جو آسمانوں میں اینجلز بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور یہ جو آپ کے رائٹ لیفٹ پہ اینجلز بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں آپ بدنام ہو جائیں گے. اور جب آپ ان میں بدنام ہو جائیں گے تو پھر یہ انرجی ایسی کیری فارورڈ ہوگی، پھر قیامت والے دن آپ کے سبسکرائبرز اور آپ کے لائکس تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہاں پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو ہے وہ میٹر کرے گی، اور جب سفارش کی باری آئے گی تو مجھے بتائیں ویئر ڈو وی آل اسٹینڈ؟ یہ میں ہم سب سے بات کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں میری بہنوں، دنیا میں تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے فیمس ہونے کے لیے دین کو آپ سائیڈ لائن کر دیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کو سائیڈ لائن کر دیتے ہو. آپ کوئی پیج کوئی گروپ بناتے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ کیا گائیڈ لائنز ہیں، میں کیا مجھے کرنا چاہیے، مجھے کیسے جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی لانی چاہیے. آپ جو ہے وہ بغیر کوئی کیئر کیے ایک چیز بنا دیتے ہو. یہاں پر تو فیمس ہو جاؤ گے، لیکن کیا آپ اینجلز میں فیمس ہو؟ کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فیمس ہو؟ ہر دن اینجلز ہمارے اعمال لے کے اوپر جاتے ہیں. اللہ ان سے پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کر رہا تھا، میری بندی کیا کر رہی تھی. کیا بتائیں گے اینجلز کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ وہاں بیٹھ کے گندی گندی میمز شیئر کر رہے تھے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ بےہودہ ترین اپنے ذہن کی ساری خرافات بےہودگی کو جو ہے وہ ملا کر ایک میم بناتے تھے تاکہ ان کے لائکس بڑھیں، تاکہ وہ کل کو جا کے شو ماریں. یہ بتائیں گے اینجلز اللہ کو اوپر جا کے؟ تو خدا کا خوف کریں، کوئی اپنی کیئر کریں، کوئی عقل مندی کا جو ہے وہ نا ثبوت دیں. آپ نے اللہ کو منہ دکھانا ہے کل کو، آپ سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے کل کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہوں قیامت والے دن، تو پھر ان کی گائیڈ لائنز کے مطابق چلیں. ہیونگ سیڈ اٹ، دین میں ہنسی مذاق منع نہیں ہے. دین میں میمز اگر اچھی ہیں تو اچھی میمز کو فالو کرنا، اچھی میمز بنانا، یہ ظاہر ہے ہنسی مذاق اور طنز و مزاح دین کا حصہ ہے. صحابہ بھی کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، لیکن پلیز تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کریں. دس از مائی ویری سنسیئر ایڈوائس ٹو آل آف یو، اینڈ آئی ہوپ کہ یو ول لسن اٹ ود این اوپن ہارٹ. تھینک یو فار لسننگ. السلام علیکم. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.